العلم نور، العلم نور، العلم نور. والصلاة على رسوله الذي لا نبي بعده. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ. آج پہلا دن ہے. اللہ پاک اس کار خیر پر استقامت عطا فرمائے. پڑھنے اور پڑھانے والے سب کے علم میں اللہ پاک خوب برکتیں عطا فرمائے. مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں. مضاف اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ اسی کتاب کے آخر میں جو حاشیہ ہے وہاں لکھا ہوا ہے مضاف وہ اسم ہے جس کا لگاؤ کسی دوسرے سے ہو. مضاف الیہ وہ ہے جس سے کسی کا لگاؤ ہو. جیسے ہم کہنے لگے خدا کا بندہ، تو یہاں پر بندے کا لگاؤ بتایا جا رہا ہے خدا سے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے خدا کا معنی خدا اصل میں کیا تھا اور یہ خدا کیسے بنا، یہ لفظ خدا کیسے بنا، اس کی ایک تفصیل ہے جو انشاءاللہ آگے وقت ملا تو بتایا جائے گا. فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ خدا کا معنی خدا، رسول کا معنی پیغمبر، اور نماز کا معنی نماز ہی لگائیں گے. البتہ نماز اسلام کی ایک مخصوص عبادت ہے. روزہ یہ بھی اسلام کی ایک مخصوص عبادت ہے. جمعہ کا معنی جمعہ، رمضان کا معنی رمضان، حج یہ بھی اسلام کی ایک مخصوص عبادت کا نام ہے. کعبہ مسلمانوں کا قبلہ جس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کعبے کا معنی کعبہ ہی لگائیں گے. نام کا معنی نام، جہان کا معنی دنیا. ترجمے میں طریقہ فارسی میں یہ ہوتا ہے کہ مضاف پہلے آتا ہے، ترجمے میں مضاف آخر میں آتا ہے. اب ہم جو ترجمہ لگائیں گے وہ آخر والے کو پہلے رکھیں گے ترجمے میں. نام خدا آخر سے، خدا کا نام. خدائے جہاں، جہاں کا معنی دنیا، خدائے جہاں دنیا کا خدا. رسول خدا، خدا کے رسول. نماز جمعہ، جمعے کی نماز. روزہ رمضان، رمضان کا روزہ. حج کعبہ، کعبے کا حج. صبح کا معنی صبح، شام کا معنی شام، روز کا معنی دن، شب معنی رات. ماہ کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی مہینہ، دوسرا معنی چاند. سال کا معنی برس یا سال. وقت کا معنی وقت، راہ کا معنی راستہ. بہشت کا معنی جنت، بہت بہشت پڑھ دیتے ہیں، بہشت کا معنی جنت. دوزخ کا معنی جہنم. عذاب کا معنی سزا. ثواب نیکیوں کا بدلہ. پیدائش کا معنی پیدا ہونا. وفات کا معنی موت یا انتقال. نماز صبح، صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز. اگر آپ کو جملہ بنانا ہے فجر کی نماز تو آپ یہی بولیں گے نماز صبح. وقت شام، شام کا وقت. شب ماہ، ابھی بتایا تھا کہ ماہ کے دو معنی آتے ہیں، مہینہ اور چاند. یہاں پر اس کا معنی ہے چاند. شب ماہ، چاند کی رات. یہ بولا نہیں جاتا ہے، بولا جاتا ہے چاند رات، تو معنی بھی ہم یہی لگائیں گے شب ماہ چاند رات. سال وفات، موت کا سال یا انتقال کا سال. روزے پیدائش، پیدائش کا معنی پیدا ہونا آتا ہے. روزے پیدائش پیدا ہونے کا دن بولا یہ جاتا ہے پیدائش کا دن. راہ بہشت، جنت کا راستہ. عذاب دوزخ، جہنم کی سزا یہ جہنم کا عذاب. ثواب حج، حج کا ثواب.
یہ او اس کے 5 معنی ہیں۔ او کا معنی وہ، 1 اس، 2 اس کا، 3 اس کی، 4 اس کے 5، یہ 5 معنی لگیں گے۔ وہ، اس کا، اس کی، اس کے۔ آہاں کا معنی بھی ایسا ہی ہوگا، وہ لوگ اور انہوں نے، وہ لوگ انہوں نے۔ 2 ان کا، ان کی، ان کے۔ تو کا معنی تو، تیرا، تیری، تیرے۔ شما کا معنی تم، تمہارا، تمہاری، تمہارے۔ من کا معنی میں، میرا، میری، میرے۔ ما کا معنی ہم، ہمارا، ہماری، ہمارے۔ خود کا معنی آ، اپنا، اپنی، اپنے۔ اور یہ لفظ ہے خیش، واو نہیں پڑھا جائے گا، خا ڈائریکٹ یا سے ملے گا۔ خیش، آ، اپنا، اپنی، اپنے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ پیدائش او، اس کی پیدائش۔ وفات آہاں، ان کی موت یا ان سب کی موت۔ نماز تو، تیری نماز، ٹھیک ہے۔ حج شما، تمہارا حج یا تم سب کا حج۔ روزہ من، میرا روزہ۔ رسول ماں، ہمارے پیغمبر۔ وقت خود، اپنا وقت یا آپ کا وقت۔ راہ خیش، آپ کا راستہ یا اپنا راستہ۔ اتنا ہم نے پڑھ لیا۔ آگے دیکھیں، پسر کا معنی لڑکا یا بیٹا۔ پدر کا معنی باپ یا والد۔ دختر کا معنی لڑکی یا بیٹی۔ مادر کا معنی ماں یا والدہ۔ برادر کا معنی بھائی۔ خواہر، خواہر واو نہیں پڑھا جائے گا، خواہر بہن۔ عم کا معنی چچا۔ اماں پھوپھی۔ خال ماموں۔ خالہ خالہ۔ زن عورت یا بیوی۔ شوہر کا معنی خاوند۔ اور میاں بھی بولا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں، بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے میاں ایسے ہیں، یعنی ہمارے شوہر ایسے ہیں۔ پسر من، میرا لڑکا یا میرا بیٹا۔ پدر ماں، ہمارے والد یا ہمارے باپ۔ دختر تو، تیری لڑکی یا تیری بیٹی۔ مادر ماں، ہماری ماں یا ہماری والدہ۔ برادر من، میرا بھائی۔ خواہر آہاں، ان کی بہن یا ان سب کی بہن۔ زن او، اس کی عورت یا اس کی بیوی۔ شوہر آں، اس کا شوہر، یعنی اس کا خاوند، اس کا میاں یا اس کا شوہر۔ خالے تو، تیرا ماموں۔ خالہ شما، تمہاری خالہ۔ عم من، میرا چچا۔ عمہ شما، تمہاری پھوپھی۔ تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اس سبق میں کہیں مضاف کے نیچے زیر ہے، جیسے کہ نام خدا زیر آیا۔ کہیں مضاف کے آخر میں یا مجہول ہے، جیسے خدا جہاں۔ اور کہیں نہ زیر ہے نہ یا مجہول ہے، بلکہ حمزہ ہے، جیسے روزہ رمضان، رمضان کا روزہ۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 3 قاعدے یاد کرنا پڑیں گے، ان کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلا قاعدہ یہ ہے، اگر مضاف کے آخر میں الف یا واو آ جائے، الف یا واو، تو اس صورت میں مضاف کے آخر میں یا مجہول آتی ہے۔ جیسے میں مثال دے دوں، لفظ خدا، اب یہ مضاف بننا ہے تو ہم بولیں گے خدا جہاں۔ ایک لفظ آتا ہے پا، پا مانے پیر، ہم کہنے لگے پا زید، زید کا پیر، پا تو یہاں مضاف کے آخر میں الف ہے، تو اس صورت میں بھی یا مجہول آئے گی۔
اور اگر واو ہو جیسے ہم بولتے رو، رو کا معنی چہرہ، ہم گئے رو اے زید، زید کا چہرہ۔ تو جہاں پر بھی مضاف کے آخر میں الف یا واو ہو تو اس صورت میں مضاف کے آخر میں یا مجہول آئے گی۔ اور اگر ایسا ہا ہو جو مکمل طور پر نہ پڑھا جاتا ہو تو اس صورت میں مضاف کے آخر میں حمزہ آئے گا، جیسے روزہ رمضان، رمضان کا روزہ۔ ایک لفظ اور آتا ہے بندہ، اسی سے ہم کہنے لگے بندہ خدا، خدا کا بندہ۔ اور اگر مضاف کے آخر میں نہ الف ہو نہ واو ہو اور نہ یہ والی ہا ہو جو پورے طور پر نہیں پڑھی جاتی ہے، اور یہ صورتیں نہ ہو تو زیر آئے گا، جیسے اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ آگے چلیں۔ گندم کا معنی گیہوں، جو معنی جو، نان معنی روٹی، آش معنی دلیا، بیضہ معنی انڈا، کباب کا معنی کباب، گوشت معنی گوشت، شیر لفظ ہے یہ، شیر کا معنی دودھ، بز معنی بکری۔ گاؤ کے دو معنی آتے ہیں، گاؤ کا معنی گائے بھی آتا ہے اور گاؤ کا معنی بیل بھی آتا ہے۔ اسپ کا معنی گھوڑا، مرغ کا معنی چڑیا، ٹھیک ہے، پرندہ بھی آتا ہے۔ آہو کا معنی ہرن، سگ معنی کتا، گربا معنی بلی۔ ترجمے میں وہی ہوگا کہ بعد والا پہلے آئے گا۔ نانے گندم گیہوں کی روٹی، آشے جو، جو کا دلیا، بیضہ مرغ، ٹھیک ہے، چڑیا کا انڈا یا پرندے کا انڈا، گوشت بز بکری کا گوشت، شیر گاؤ، یہاں گاؤ کا معنی گائے لگائیں گے، بیل نہیں لگائیں گے، شیر گاؤ گائے کا دودھ، کباب آہو، ہرن کا کباب، واحد ہی رکھے، ہرن کے کباب نہ بولیں بلکہ ہرن کا کباب، اسپ احمد، احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ، عیسیٰ کا گدھا، سگے من میرا کتا، گربے تو تیری بلی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تو کا معنی تو، تیرا تیری تیرے، گربے تو تیری بلی۔ منہ کا معنی بال، سر معنی سر، چشم معنی آنکھ، گوش معنی کان، بینی ناک، زبان یا زبان، دونوں طرح سے اس کا استعمال ملتا ہے، معنی وہی ہے زبان۔ دہان کا معنی منہ، دندان دانت، روح آیا واو آخر میں، روح چہرہ، دست ہاتھ، پا پیر، دل دل، لب ہونٹ، ناخن ناخن، منہ سر، سر کے بال۔ یہ ترجمہ نہیں لگائیں گے بلکہ واحد ہی رکھیں گے اور بولیں گے سر کا بال۔ چشم آہو ہرن کی آنکھ، زبان گاؤ گائے کی زبان، گوشے خر گدھے کا کان، بینی شما تمہاری ناک، دندانے سگ کتے کا دانت، دست خود اپنا ہاتھ، دہانے خیش، خویش نہیں پڑھیں گے، یہ لفظ ہے خیش، واو نہیں پڑھا جائے گا، خا ڈالا کہ یا سے ملے گا، خیش، دہانے خیش، اپنا منہ، ناخن گربا بلی کا ناخن، پائے پسر لڑکے کا پیر، روئے من میرا چہرہ، دل تو تیرا دل، لب احمد احمد کا ہونٹ۔ خاک کا معنی مٹی، آب معنی پانی، باد معنی ہوا، آتش کا معنی آگ، مشرق معنی پورب، مغرب معنی پچھم، شمال معنی اتر، جنوب کا معنی دکھن۔ یہ لفظ جنوب ہے، میں نے دیکھا فرہنگ عامرہ تو اس میں بھی جنوب ہے، اور القاموس الوحید میں دیکھا تو اس میں بھی جنوب ہے، البتہ فیروز اللغات اور اردو لغت میں جنوب ہے۔ تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ فارسی میں جنوب پڑھے، اردو میں جنوب پڑھے، مجھے خود یہ سمجھ میں آیا۔
دریا کا معنی دریا، کوہ کا معنی پہاڑ، زمین کا معنی زمین، فرش معنی بچھونا، خانہ معنی گھر، خاک ہند ہندوستان کی مٹی، آب دریا دریا کا پانی، آتش دوزخ دوزخ کی آگ، باد شمال اتر کی ہوا، شاہ مشرق پورب کا، شاہ کا معنی بادشاہ، شاہ مشرق پورب کا بادشاہ، زمین مغرب پچھم کی زمین، دریائے جنوب دکن کا دریا، کوہ طور طور کا پہاڑ، فرش خانہ گھر کا بچھونا، چاقو کا معنی چاقو، کارد معنی چھری، کارد رابی ساکن دالبی ساکن، لوح کا معنی تختی، قلم معنی قلم، خامہ کا معنی بھی قلم آتا ہے، مرکب کا معنی روشنائی اور دوات کا معنی روشنائی کا برتن، کتاب خدا خدا کی کتاب، چاقو احمد احمد کا چاقو، کارد محمود محمود کی چھری، لوح تو تیری تختی، قلم من میرا قلم، مرکب شمع تمہاری روشنائی، کاغذ کتاب کتاب کا کاغذ، دوات او اس کی روشنائی کا برتن، خامہ شمع تمہارا قلم، شین کا معنی اس کا اس کی اس کے، تے کا معنی تیرا تیری تیرے، میم کا معنی میرا میری میرے۔ اب کہاں زبر پڑھیں گے، کہاں کیا پڑھیں گے، تو اس کے لیے کچھ اصول ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ فارس قواعد انشاء کی شرح ہم نے لکھی تھی معین طالب منشا، تو اسی میں یہ چند اصول ہیں، سنیے۔ ضمیروں کے استعمال کے چند اصول۔ نمبر 1، جس کلمے کے آخر میں ہا ہو اور اس کے ساتھ ضمیر متصل ملائی جائے۔ ضمیر متصل وہی ہیں جو ابھی آپ نے دیکھی، شین تے میم، ملائی جائے تو اس ضمیر سے پہلے الف بڑھا دیتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کیوں بڑھاتے ہیں، بتایا تاکہ دو ساکن جمع نہ ہو، مثلا جیسے خانعت جامعت رفتہ اند۔ نمبر 2، جن لفظوں کے آخر میں الف یا واو ہو ان کے بعد ضمیر متصل میں یا مجہول لاتے ہیں، جیسے بو، بو کا معنی آتا مہک، تو بو سے بو آخر میں واو آیا، اب شین یہاں پر لائے تھے تو بیچ میں یا لائیں گے، بو یش، اب تینوں ہم ضمیر ملا لیتے ہیں، بو یش بو یت بو یم، اور پا سے پایش پایت پایم۔ نمبر 3، فارسی میں مضاف پر اکثر کسرہ زیادہ تر زیر آتا ہے اور یہ علامت اضافت ہے، لیکن جب مضاف الیہ میم یا شین یا تے ہو تو مضاف پر فتح یعنی زبر آئے گا، جیسے کتابم میری کتاب، برادرش اس کا بھائی، پدرت تیرا باپ۔ یہ فارسی بول چال اور صفت المصادر ان دو کتابوں سے یہ اصول آپ بتائے گئے۔ اب آپ دیکھیے، تو آپ نے پڑھ لیا اتر قاعدہ، دیکھیے کتابش اس کی کتاب، اسپم میرا گھوڑا، چشمت تیری آنکھ، یعنی مضاف کے آخر میں اگر ہا بھی نہ ہو، الف اور واو بھی نہ ہو تو اس صورت میں مضاف پر زبر آئے گا، اور اگر آخر میں ہا ہو تو ہا، اب اس کے بعد ضمیر آئے گی یعنی شین یا تے یا میم، تو بیچ میں الف آئے گا، کیوں؟ تاکہ دو ساکن جمع نہ ہو، جیسے گربا اش اس کی بلی، خانہ اب میرا گھر، خانہ اب تیرا گھر، اور اگر مضاف کے آخر میں ہا ہو اور اس کے بعد شین تا میں سے کچھ بھی لانا چاہے تو بیچ میں واو یا آئے گا، جیسے رو یش اس کا چہرہ، پایم میرا پیر، چاقو یت تیرا چاقو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔